الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز سامعین حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک فرمان نبی تلاوت کیا. ارشاد باری ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہنا، ان کے حق میں دعا کرو کیا کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا، تو بھی ان پہ حال پر رحم فرما۔ آپ کا فرمان عالی شان، فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مایا کے باپ جنت کے دروازوں میں سے بڑا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ میری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان 100% سچ، حق، اتھنٹک۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوشحالی ملے، مجھے دولت ملے، عزت ملے، شہرت ملے، سکون ملے، میری دعائیں قبول ہوں، میری اولاد نیک، فرما بردار اور مطیع ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید جو میرے اور آپ کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسی نے فرمایا کہ تمہاری دعا 100% قبول ہوگی، تمہاری اولاد نیک، فرما بردار اور مطیع ہوگی، تمہارے لیے راحت، اطمینان اور سکون کا باعث ہوگی۔ کب؟ فرمایا کہ جب تم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جب تم والدین کی خدمت کرو گے، جب تم والدین کو مسکرا کے دیکھو گے، جب تم والدین کے سامنے اپنی گردن کو، کندھوں کو ادب سے جھکاؤ گے۔ اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت سے بہت زیادہ انسان کو نوازتا ہے، بہت زیادہ۔ 4 پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ پیغمبروں میں 4 پیغمبر بڑے ہیں، لیکن ان سے اوپر میرے اور آپ کے امام الانبیاء کی ذات عالی، ذات اقدس ہے۔ 4 پیغمبر بڑے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح۔ اور ان میں حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام، یہ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ جس انداز میں جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے کیا، اللہ نے جھولی بھری۔ بات ذرا غور سے لینا۔ ایک دن رب کے حضور دعا کی جھولی پھیلائی کہ رب کریم، جنت میں ہر پیغمبر، نبی اور رسول کا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں۔ جواباً ارشاد ہوا کہ کلیم اللہ، چلیں تو نے بات پوچھی ہے تو تیرا ساتھی
ایک کسائی ہے جو گوشت کا کام کرتا ہے۔ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کسائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، براہ راست ہم کلامی ہیں۔ کہا کہ وہ کہاں ہے، میں اس کی زیارت کر لوں، اس کو دیکھ لوں، اس کے ملاقات کر لوں۔ مایا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ کسائی اپنا کام کر رہا، محنت مزدوری کر رہا، اس کی جا کے زیارت کر لوں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے کرتے کرتے، تلاش کرتے کرتے اس کسائی کے پاس آئے۔ کسائی اپنے کام میں مصروف تھا، اپنا کام کر رہا تھا، اور یہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھ رہا ہے، یہ میرا ساتھی ہے جنت۔ کام کرتا رہا، شام کو جب فارغ ہوا، گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا بچا ہوا اس نے جیب میں ڈالا، شاپر میں ڈالا اور گھر چل دیا۔ یہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہے گھر تک۔ جب وہ گھر تک پہنچا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسافر ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا آپ سے ملنا تھا۔ کہا کہ حکم کر۔ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، رات گزارنی ہے، مہربانی ہو سکے تو مجھے رات ٹھہرا دیں۔ لیکن ماجرا کچھ اور دیکھنا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آئیں، اس کو ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ کسائی، یہ مزدور جب گھر آیا، اس نے وہ گوشت نکالا، اس کو چھوٹا چھوٹا کیا، گوشت بنایا، سالن بنایا، اس کا روٹی پکائی۔ پکانے کے بعد گھر کے ایک کونے میں اس کی بوڑھی اماں بیچاری ایسے سر اپنا پاؤں جوڑے ہوئے بالکل وہ جڑی بیٹھی ہے، انتہائی عمر رسیدہ، نکاہت اور کمزوری۔ اس نے تھوڑا سا اماں کو سہارا دیا، سہارا دینے کے بعد نوالا سالن سے لگایا، اماں کو کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ شوربہ روٹی منہ کو لگا، اس نے اپنے کپڑے سے امی کے منہ کو صاف کیا۔ تو اماں نے جب کھانا کھا چکی تو اس نے آہستہ سے ایک جملہ کہا۔ یہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے، اور آج کا معاشرہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا اس کسائی سے، اماں نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ ماں نہیں بہت کچھ کہتی رہتی، اس بات کو چھوڑو، بس آرام کرو آپ۔ کہا کہ پھر بھی کیا بات کیا کی ہے؟ اور جی کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، اب میں کیا بتاؤں آپ کو۔ کسائی کے پیچھے آنے والے کون تھے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ کسائی کو نہیں پتا یہ کون سی شخصیت ہے، اور یہ کسائی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور خدمت کا انداز بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ایک خدمت کا انداز ہمارا اور آپ کا ہے۔ ماں باپ محنت مزدوری کرتے ہیں اولاد کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، انہیں خوشیوں کے لیے، سب کچھ۔ بالخصوص جب ماں باپ بڑھاپے کی طرف آتے ہیں، اصل امتحان انسان کو اس وقت شروع ہوتا ہے کہ کیا تلخی کرتا ہے، غصے ہوتا ہے، بیوی کا انداز کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے بچے تیرے والد کے پاس ہوں تو کہے کہ جراثیم لگتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ان کی کھانسی سے تجھے الرجی ہوتی ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں ماں دوائی کو ترس جائے، باپ دوائی کو ترس جائے، بار بار تجھے آوازیں دے، ایسا کیوں؟ مکافات عمل، اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، مجھے اولاد سے خوشیاں ملیں، راحت و آرام ملے، میری اولاد کو عزت اور شہرت ملے، رب محمد کی قسم یہ سودا آسان ہے، یہ دولت تیرے گھر میں موجود ہے۔ کہا کہ اماں نے کیا کہا؟ کہا کہ یار اماں نے کیا کہنا تھا، اماں نے کھانا کھایا، اماں ہر روز صبح بھی شام بھی کھانے کے بعد خوش ہو کے دعا کرتی ہے کہ رب کریم تجھے جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنائے۔ کمال کی بات ہے۔ کہا کہ اماں صبح بھی دعا کرتی، شام بھی دعا، کچھ نہیں پتا کہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر میرے پاس آیا کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، موسیٰ کلیم اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے ولی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا کہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، ایسی بات تو نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے۔ کہا کہ جو اماں نے دعا کی، دعا کرتی رہی، خدمت کی بدولت تجھے وہ انعام ملا۔ میں نے رب سے پوچھا کہ رب کریم جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا تیرا ساتھی فلاں کسائی ہے۔ میں صبح سے لے کے شام تک تیری دکان پہ رہا، دکان سے آنے کے بعد تیرے گھر تک آیا، گھر میں آنے میں اندر آیا، میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، میں نے یہ دیکھنا تھا تیرا کون سا ایسا عمل ہے، تیری کون سی ایسی خدمت ہے جس کام سے زمین و آسمان کا بادشاہ راضی ہے اور کریم اللہ کا تجھے ساتھی بنا دیا، میں یہ دیکھنے آیا تھا۔ کہا کہ عمر میں نے دیکھ لیا، وہ عمل ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی صحت کی دعا کریں۔ مایا کوئی ایسی امت نہیں جو صرف ماں باپ کو مسکرا کے دیکھے اور اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ اقدس اویس کرنی رحمہ اللہ، توجہ ہے کون؟ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، تفصیل میں نہیں جاتے، مایا کہ جنت میں سب لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ جب باری آئی حضرت شیخ کس کی؟ اویس کرنی رحمہ اللہ کی، فرشتوں نے کہا کہ اویس کرنی اللہ کا حکم ہے، رک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ رب کا حکم ہے، بس رکو آپ۔ کہا کہ یہ کیا بات، سارے چلے میں نہ جاؤں؟ کہا کہ آپ رک جاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ یا اللہ، یہ تیرا پیارا جس کو روکنے کا حکم دیا تو ناراض ہو رہا ہے۔ فرمایا ناراض نہ ہو، اویس کرنی سے یہ کہو اے اویس کرنی ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، تیرے پیچھے کتنی لائن ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں، سارے کے سارے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنمی ہے۔ اے اویس کرنی، جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا اس کو جنت الفردوس عطا کرتا جائے گا۔ یہ عظمت، یہ خدمت کیوں ملی؟ حج سے نہیں، عمرے سے نہیں، تہجد سے نہیں، تلاوت سے نہیں، صدقہ اور خیرات سے نہیں، دعوت و تبلیغ سے نہیں، کسی اور عمر سے نہیں۔ آج یہ عظمت ملی تو ماں کے قدموں کو تو پھیل گئی۔ باجوزید بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اکثر و بیشتر آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ والدہ کے پاس آئے، کہا کہ امی جی میری آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ مجھے اپنے حقوق معاف فرما دیں، میں اللہ کے حقوق پورے کرنے چلا ہوں۔ باجوزید بستامی ایک نہیں، دو نہیں، 12 سال جنگلوں میں رہے۔ کتنے؟ صحرا اور جنگل میں۔ ایک دن گزر ہوا، کہا کہ ایک عرصہ دراز ہو گیا، اماں کی زیارت نہیں کی، اماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اماں کا دیدار نہیں کیا، تو کیوں نہ ہو تہجد کے وقت گزر ہوا،
کہا کہ اماں کا دیدار کر لوں، لیکن دل نے فوراً کہا کہ اماں سو رہی ہیں، کنڈی مت کھٹکا۔ بایزید بستامی دروازے پہ کھڑا، دنیا والوں مائیں کیسی تھیں غور کرنا۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا دروازے، میں نے جب دیکھا کہ نالی میں پانی جا رہا ہے، میں یہ سمجھ گا میری اماں تہجد میں اٹھ گئی۔ ہٹکی سی دستخط دی۔ ماں ہے نا، اولاد نہ سمجھے تو نہ سمجھے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ بیٹے کے سر میں درد ہو، ماں کو نیند نہیں آتی، رات کے 12 بج جائیں، میرا بیٹا نہیں آیا، کہاں گیا؟ بیٹا گھر سے باہر ہے، بیٹا نہ صحیح، لیکن باپ کو ایک نہیں 2 نہیں 10 بار، ہائے میرا بیٹا کہاں پہنچا، فون نہیں آیا، کیا ہو گیا؟ بایزید بستامی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں جی کے پیشانی کا بوسہ لیا، کہا کہ میں 12 سال سے جس رب کو تلاش کر رہا ہوں، جس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہوں، وہ رب تو میرے گھر میں موجود ہے۔ ماں نے جھولی پھیلائی، رب کریم یہ میرا بایزید بستامی تیرے دربار میں آیا ہے، رات کا آخری حصہ ہے، نور کی برسات ہے، اے اللہ یہ گھر میں آ گیا، اس کو اپنا وصال عطا فرما۔ عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، اولاد کی خوشیاں چاہیے، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ قانون ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اللہ کی عبادت، ماں باپ کی خدمت، بالخصوص اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اف تک نہ کہو، کیا بولو؟ اف تک کے 3 تفسیریں کی گئیں۔ میں کہ یہ آپ کا ناخن ہے، ناخن کے نیچے تھوڑی سی میل ہوتی ہے، تھوڑی سی، فرمایا کہ اتنی بھی اذیت ماں باپ کو۔ دوسرا امام فخر رازی نے لکھا کہ آپ کے کپڑے ہیں سفید، آپ نے پہن رکھے ہیں، تھوڑی سی گرد آ گئی، آپ نے اس کو یوں کیا، یہ جو پھونک ماری ہے، کہا کہ اتنی بھی تکلیف ماں باپ کو نہ دو۔ تو میرے بھائی، خوشیاں اللہ نے دینی ہیں، ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے پھر یوں سمجھیں ماں باپ ناراض نہیں ہوئے، زمین و آسمان کا بادشاہ ناراض ہو گیا۔ فرمایا میرے بندے تیرے گھر میں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ کیا؟ ان کی رضا، ان کی خوشی، ان کی مسکراہٹ جنت، ان کی ناراضگی، ان کا غصہ جہنم۔ ممکن ہے بچ جائے اژدہا کا مارا، اژدہا کس کو کہتے ہیں؟ ممکن ہے بچ جائے اژدہا کا مارا، خدا شاہد بچ سکتا نہیں ان کی بد دعا کا مارا۔ رب کریم ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت پڑھنا علیہ